علی اپنی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ بات کریں گے، انوکھی بات کریں گے۔ کچھ رمضان المبارک کے توسل سے کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو موذی وبا ساری دنیا میں اس وقت پھیل چکی ہے، یہ کئی نئے پہلو لے کر اس دنیا میں آ چکی ہے۔ ان نئے پہلوؤں نے کچھ سوالات بھی کھڑے کر دیے ہیں۔ سوالات یہ ہیں کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے؟ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ابھی بھی چاہتا ہے کہ ہم سدھر جائیں، اور اس نے ہمیں ایک وارننگ الرٹ کے ذریعے، اس کرونا کے ذریعے ہمیں وارننگ الرٹ بھیج دیا، اور کیا سب سے اہم بات، اور کیا یہ قیامت کی نشانی ہے؟ آج ہم اس پر تھوڑی گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو قیامت کی اولین نشانیاں ہیں ان کے حوالے سے فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ ایک دفعہ ایک صحابہ نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کی اولین نشانیوں کے بارے میں، تو جس میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابہ کرام کو بتایا اس بارے میں، تو ان کے لیے سننا کافی حیران کن تھا، لیکن آج کے دور میں اگر ہم سنیں گے تو اتنا حیران کن نہیں تھا۔ جب میں نے یہ پڑھا اور دیکھا تو میرے لیے بھی ایک پریشانی کا بہت بڑا عالم تھا اور حیران کن عالم تھا میرے لیے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ انہوں نے جو قیامت کی جو اولین نشانیاں تھیں ان کے حوالے سے بتایا، آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارے میں کہ جب قیامت کا دور قریب ہوگا تو کفر پھیل جائے گا، لوگ ایک دوسرے سے مال کا لین دین ضرور کریں گے، لیکن وہ مال حرام اور حلال کا فرق نہیں کرے گا، یعنی سود۔ اس کے بعد لوگ آپس میں لین دین کریں گے لیکن امانت داری نہیں رہے گی۔ امانت داری سے مراد کہ جی یہ میرے سامنے کیمرہ مین صاحب ہیں، اگر میں ان سے کوئی 10,000 روپیہ قرض لیتا ہوں اور انہیں میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو کچھ ہی دنوں میں واپس کر دوں گا، اور میں یہ کر بھی دیتا ہوں، اور میرے کچھ ساتھی، میرے دوست یہ دیکھ کے کہتے ہیں تو بے وقوف ہے یار، کوئی اگلا گیمیں ڈال یار، کیا تو پاگل ہے، تو کیوں قرض واپس کر رہا ہے، تو یہ پیسے کہیں اور لگا، یہ وہ، یعنی اچھائی کو کرٹیسائز کیا جائے گا اور برائی پر سلیوٹ مارے جائیں گے۔ اگر آپ کی اچھائی کر دو تو لوگ کہیں گے پاگل ہے، یہ ایسے ہے تو ویسے، اور اگر آپ کچھ برائی کر دو، اچھائی برائی کا بڑا سسٹم ہے یہاں پر۔ آج کے دور میں اگر ایک بچہ مثال کے طور پر کسی کا قتل ہوتے دیکھ لیتا ہے نا، اور کوئی عینی شاہد دین یہ بتا دیتا ہے کہ یہ بچہ اس وقت اس جگہ پر موجود تھا، تو اس کے ذریعے سے گواہی عدالت میں جا سکتی ہے، لیکن اس کے ماں باپ، یہ میں 100% لکھ کے دے سکتا ہوں، آج کے دور میں اسے گواہی دینے کی اجازت کبھی نہیں دیں گے، کیونکہ آج کل اچھائی رہی نہیں، آج کل برائی کی طرف ہی ہیں سب لوگ۔ ایک اور نشانی، وہ نشانی یہ ہے کہ جو عرب ہوں گے نا، عربی، وہ سب لوگ ننگے پاؤں، ننگے جسم والے عربی کے جو چرواہے ہیں، ننگے پاؤں ننگے جسم کے، ہو سکتا ہے الفاظ کی ادائیگی میں مجھے کچھ غلط ہو گیا جو مجھے بھی لگ رہا ہے، معاف کیجیے گا اگر کچھ غلط ہے۔ یہ لوگ آپس میں عمارتوں کا مقابلہ کریں گے۔ عمارتوں کے مقابلے کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ دبئی کی ایک مشہور بلڈنگ ہے برج خلیفہ، بہت دنیا کی بڑی بلڈنگ ہے، سب سے بڑی بلڈنگ ہے، ہر کوئی ادھر جانا چاہتا ہے۔ ایسے میں سعودی عرب نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بلڈنگ بنانی شروع کر دی ہے۔ آپ گوگل پہ اس کے بارے میں ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بلڈنگ 2023 تک بن جائے گی، اور کچھ لوگ اسے دجال کے ساتھ بھی کمپیئر کرتے ہیں۔ خیر مجھے اس کا علم نہیں ہے، آگے جا کے شاید اس کے بارے میں آپ کو بتا پاؤں تو میں ضرور بتاؤں گا کہ ایسا ہے کہ نہیں۔ کچھ لوگ کمپیئر کرتے ہیں، اس میں کوئی میرا خیال نہیں کہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے اب تک کوئی صداقت نہیں ہے، لیکن کوئی بھی کچھ بھی کہتا ہے، مستند حوالے تو اللہ ہی جانتا۔ یہ جو میں نے اب تک کی آپ کو نشانیاں بتائیں، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، اور یہ انہوں نے ایک صحابہ کرام کو بتایا، جس کے بعد انہیں حدیثوں میں کوٹ کیا گیا، اور یہ بہت ہی ایک مستند حوالے ہیں، اور اس سے بڑا مستند حوالہ کیا ہو سکتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بات لمبی ہو جائے گی، تیسری نشانی پہ جاتے ہیں۔ تیسری نشانی یہ ہوگی کہ بیٹا باپ سے دور اور دوستوں کے قریب ہو جائے گا۔ آج مثال لے لیں، آپ، میں کھل کے بات کروں گا، کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے تو وہ سیدھا جا کے اپنے باپ کو نہیں بتائے گا،
وہ سیدھا جا کے اپنے دوستوں کو بتائے گا پہلے وہ باپ سے دوری اختیار کر لے گا. اسے پتہ ہے میرے باپ کا پتہ لگ جائے گا تو مجھے پھینٹے لگے گی. سوری ٹو سے دیز ورڈس، لیکن ہوتا ہے ایسے ہی ہے. تو بیٹا باپ سے دور اور دوستوں کے قریب، یہ بہت ہی کامن سی نشانیاں ہیں. اور یہ جان کے آپ مزید حیران ہو جائیں گے، یہ عام نشانیاں آج کل آپ کہو گے کہ یار یہ تو بہت آرام سے ہو رہا ہے یہاں پر. اور اس سے بھی حیران کرنے والی نشانی یہ ہے کہ بیٹا ماں سے دور اور بیوی کے قریب ہو جائے گا. آج کل کافی لوگوں کی مثالیں یہاں پر پڑی ہیں. ماں سے دور ہو جاتے ہیں، ماؤں کو الگ کر دیا جاتا ہے، الگ مکان لے کے دے دیے جاتے ہیں، ان کا کرایہ ٹائم پہ پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ ماں کہیں ہمارے پاس واپس نہ آ جائے. اللہ اکبر، اللہ معاف کرے. اور کچھ لوگ تو ایک ماں نے روتے ہوئے ایک بات بتائی تھی. اس نے کہا تھا کہ ایک دفعہ میرے بیٹے نے میرے اوپر ہاتھ اٹھانے تک کی زحمت کر دی تھی، اور میں نے اس وقت بات کو اس لیے ختم کیا کہ مجھے ڈر تھا میرے پر ہاتھ نہ اٹھا دے. لیکن یہ سن کر آپ اور بھی حیران ہو جائیں گے کہ اس ماں نے یہ بھی کہا مجھے اس لیے ڈر تھا کہ مجھ پر ہاتھ نہ اٹھا دے کہ روز محشر کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا. اس کے لیے دنیا عذاب نہ بن گئی. اس نے اپنی ماں پر توبہ نعوذ باللہ ہاتھ اٹھایا. تو اللہ معاف کرے. یہ قیامت کی کچھ اولین نشانیوں میں سے 4 نشانیاں میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائی ہیں. دجال کون ہوگا، وہ اس دنیا میں کیا کرے گا، کیا تباہ و بربادی کرے گا، یاجوج ماجوج کون ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا کل عرض کریں گے انشاءاللہ.